صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت پر مبنی ایک سلسلہ جس میں مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کے حالات زندگی، فضائل، کمالات، زندگی گزارنے کا انداز اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہونے والے اعزازات اور تمغات کا ذکر سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ آئیے سلسلے میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ذکر خیر کرنا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی کا، جن کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے، اور ایمان لا کر صحابیت کا شرف تو آپ پا ہی چکے ہیں۔ اور نہ صرف نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ داری ہے آپ کی، بلکہ ایک اور جلیل القدر صحابی، جی ہاں اللہ اکبر، کیسے جلیل القدر؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی آپ کو تعلق ہے۔ کیسا تعلق؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حقیقی یعنی سگے بھائی جان، اللہ اکبر، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو کئی اعزاز عطا ہوئے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، نام جعفر ہے۔ آپ کے مختلف القابات ہیں، مشہور القابات میں سے جواد، اللہ اکبر، یعنی بہت زیادہ فیاض، سخاوت کرنے والا، آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ذوالجناحین، اللہ اکبر، جناحن کہتے ہیں پر کو، ذوالجناحین دو پروں والا، اللہ اکبر، دو پروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب طیار بھی ہے۔ طیار کا معنی ہے اڑنے والا، پرواز کرنے والا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے صاحب الہجرتین، یعنی دو شہروں کی طرف دو مرتبہ ہجرت فرمانے والے صحابی رسول حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک بار حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور دوسری مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک کی جانب ہجرت فرمائی۔ ان دو طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین، دو ملکوں کی طرف، دو شہروں کی طرف دو مرتبہ ہجرت فرمانے والا، یہ آپ کے القابات میں شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی ایسی خصوصیات سے نوازا کہ جو آپ کا خاصہ ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں، 4 اوصاف، 4 خوبیاں بہت پسند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی 4 خصلتیں ہیں؟
مدنی چینل کے ناظرین سنیے کیسی پیاری خصلتیں، کیسی پیاری عادتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ جب شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ وجہ خود ارشاد فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے میں اس کے قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی کسی پتھر کو سجدہ نہیں کیا، خدا نہیں مانا، کبھی کسی کی پوجا نہیں کی جو لوگوں کے بنائے ہوئے اس زمانے کے اندر خدا تھے معاذ اللہ، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے اور پھر اپنی قسمت کا انہیں جو ہے وہ سب کچھ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی کسی پتھر کی پوجا نہیں کی، کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جب یہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر اسے کیوں کر خدا مان لیا جائے، معبود تسلیم کر لیا جائے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کیونکہ فطرت سلیمہ انسانی فطرت جھوٹ کو برا جانتی ہے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ میں جھوٹے کو خسیس گھٹیا شمار کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے 10 سال بڑے تھے، اللہ اکبر، 10 سال عمر آپ کی زیادہ تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت اور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اپنے بڑے بھائی جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ محبت کا انداز کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو لخت جگر ہیں، جو شہزادے ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے، فرماتے ہیں کنت اسأل علی رضی اللہ عنہ الشیء، ارشاد فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا، ان سے کوئی چیز مانگتا، فیأبا علی، فرماتے ہیں علی المرتضیٰ منع فرما دیتے، نہ دیتے، فرماتے فاقول، میں یوں کہتا بحق جعفر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب میں کہتا کہ جعفر کے صدقے میں مجھے عطا کر دیجئے، بحق کے جعفر مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے، اعطانی، ارشاد فرمایا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں مجھے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین کیسی محبت ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے پیارے بھائی جان حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جب آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور آپ سبب اس کا یہ تھا کہ کفار ظلم و ستم کا جو نشانہ بنایا کرتے تھے، زیادتیاں اور ظلم کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، تو کافروں نے وہاں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو چین نہ لینے دیا، اللہ اکبر، وہاں بھی ظلم و زیادتی کے لیے پہنچ گئے، اور جو شاہ حبشہ نجاشی جو تھے، بادشاہ جو تھا وہاں کا، اس کے پاس آئے، مختلف طرح سے باتیں کی، ورغلانے کی کوشش کی، تو شاہ حبشہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا اپنے دربار میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات تھیں، شاہ حبشہ کے سامنے جس شخص نے بیان کی وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے جب اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا کہ ہم پہلے ایسے تھے، فلاں فلاں انداز میں زندگی گزارتے تھے،
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا، ہم ان پر ایمان لائے، ان کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ رشتہ داریاں نہ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک خدا کو ماننے کو حکم دیتے ہیں۔ جب اوصاف آپ نے بیان کیے جو اسلام کی تعلیمات تھیں، اللہ اکبر، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام، ایمان، قرآن کی جو تعلیمات تھیں جب آپ نے بیان کی، اللہ اکبر، آپ کا وہ دل نشیں انداز تھا، شاہ حبشہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، بے ساختہ وہ بول پڑے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کی بشارت دی تھی، انہی کے بارے میں فرمایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میں بادشاہت کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا، مصروفیت نہ ہوتی، تو میں خود ان کی خدمت میں حاضری دیتا، اللہ اکبر، میں ان کی نالین مقدس کو اٹھاتا، اللہ اکبر۔ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کا، محبت کا۔ بادشاہ وقت ہے، اور حسرت کیا ہے کہ اگر بادشاہت کے کاموں کی مصروفیت نہ ہوتی خود حاضری دیتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین کو اٹھانے کا شرف پاتا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ تم لوگ جتنا عرصہ چاہو یہاں رہو، ہمارے ملک میں ٹھہرو، نہ صرف ٹھہرنے کی اجازت دی بلکہ لباس اور کھانے پینے کا بندوبست بھی فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے، تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آپ نے حبشہ سے دوسری ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی جانب، اللہ اکبر۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اللہ اکبر، تو مبارک انداز کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال فرمایا، خیر مقدم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کے آنے کی اتنی خوشی تھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ فتح خیبر کا بھی دن تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے واپس لوٹ آنے کی خوشی ہے؟ ارشاد فرمایا دونوں خوشیاں اتنی بڑی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے ساتھ جس خوشی کا ذکر فرمایا وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے لوٹ آنے کی خبر تھی، آپ کا لوٹ آنا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے عمرہ کرنے کی بھی سعادت پائی ہے، اللہ اکبر۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا شرف پایا۔ یہ شرف کیا کم تھا کہ حضور کی معیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ عمرہ کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سعادت مندی کو مزید 4 چاند لگا دیے، اللہ اکبر۔ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو مزید بڑھا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جعفر، تم صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ ہو، اللہ اکبر۔ بعض کتابوں کے اندر سیرت طیبہ کی یہ بات ذکر کی گئی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے جعفر تم صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ ہو، تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ خوشی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کے اندر آ گئے اور بے اختیار آپ نے جھومنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات ہی ایسی پیاری ارشاد فرمائی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسی عظمت ہے، کیسی رفعت ہے حضرت سیدنا
جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخی بھی تھے، آپ عطا فرمانے والے تھے، اللہ اکبر۔ آپ مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی بھی فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر آتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ہوتا وہ پیش کر دیا کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا، فرماتے ہیں گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، اللہ اکبر، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا مشکیزہ جو تھا، جس برتن کے اندر شہد رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ پیش کر دیا، فرمایا اسی سے جو ہے آج آپ کی عزت افزائی کی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے کھولا، جو شہد موجود تھا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی کو کھا لیا۔ کیسا مبارک انداز ہے، کتنی محبت، الفت اور کتنا اپنا پن ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو جو موجود ہے شہد، اور جتنا ہے تکلفات میں نہیں پڑے بلکہ جو تھا وہ پیش فرما دیا، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، سوچیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی جاننے والا ہو، یا ویسے کوئی شخص آ گیا ہے تو دل کے اندر کہیں ملال تو نہیں ہوتا، دکھ تو نہیں ہوتا، یا خوش دلی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو مرحبا اور خوش آمدید کہنے کا ذہن ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ کریم کا شکر ادا کریں، اور اگر کیفیت اس سے ہٹ کر ہے، مختلف ہے، تو ہمیں اس اپنی کمی کو دور کر کے مہمانوں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو اولاد عطا فرمائی تھی، ان کے جو بیٹے تھے، وہ ظاہری اور باطنی طور پر، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال والا بنایا تھا، اللہ اکبر۔ آپ کی زوجہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نظر لگ جانا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العین حق، ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، درست ہے، نظر لگ جاتی ہے، جس سے آدمی کی کیفیت بعض اوقات جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں دم کر دیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو بچوں کے لیے دم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عادت بنائیں، کسی چیز کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ کر، کوئی نئی چیز ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، تاکہ تعجب سے دیکھنے کی وجہ سے وہ انسان ہے، بچہ ہے کوئی، تو وہ بیمار نہ پڑ جائے، اسے نظر نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کریں، تاکہ وہ نظر کے برے اثر سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ مؤتہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا، ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو اسلام کا پرچم، اس وقت جو ذمہ داری تھی امیر ہونے کی، ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسے تھام لیں، پرچم کو۔ ارشاد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر مقرر ہو جائیں، لشکر اسلام کی قیادت کریں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں موجود، مدنی چینل کے ناظرین، 3000 صحابہ کرام علیہ رضوان، اور دوسری جانب اسلام کے دشمنوں کی جو تعداد ہے وہ 1,00,000 ہے، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام علیہ رضوان 3000۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، جو معاملات وہاں جنگ میں ہو رہے ہیں
نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام سے وہی بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب لشکر اسلام کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کی قیادت کو سنبھالا، شیطان آپ کے پاس آیا اور آپ کو دنیا کا لالچ دلایا، اللہ اکبر، اور زندگی سے محبت اور پیار آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وقت مومنوں کے دل میں ایمان کی پختگی کا وقت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ڈالنا چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمنوں پر آپ نے حملہ کیا، اللہ اکبر۔ ظالموں نے اس انداز میں آپ پر تیر و تلوار کی بارش کی، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے، جس میں اقدس پر جو تیر و تلوار کے نشان تھے جب بعد میں گنے گئے، بعض روایات کے مطابق 50 اور بعض کے مطابق 90 زخم آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے وہ بھائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بھائی ہیں، اتنے زخم لگے لیکن فرماتے ہیں کوئی ایک بھی ان کی پشت پر نہیں لگا تھا، بلکہ سارے کے سارے سینے پر آپ نے کھائے تھے، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کے لیے آپ کا دفاع، آپ کا مبارک انداز تھا، اور ایسا سینہ سپر کر کے اسے اپنے سینے کو ڈھال بنا کے آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کیا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کافر نے یوں حملہ کیا، آپ نے پرچم پکڑا ہوا تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا، جسم سے جدا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بازو کے اندر پرچم کو سنبھالا، اس ظالم نے پھر وار کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا بازو کٹ گیا، اللہ اکبر۔ لیکن اسلام کے پرچم سے ایسی محبت حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی گود میں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سنبھال لیا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بازو اسلام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت، رفعت، اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ہاتھوں کے بدلے میں آپ کو جنت کے اندر 2 پر عطا کر دیے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان سے، فرمایا میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا حضور نے میں جعفر کو جنت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو بازو ان کے کٹ گئے تھے، جو شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا فرمائے۔ فرمایا میں فرشتوں کے ساتھ جعفر طیار کو جنت کے اندر اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ کو جعفر طیار، یعنی وہ جعفر جو اڑنے والے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا آپ کا یہ وصف۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جعفر طیار اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا۔ ارشاد فرمایا جعفر طیار کا مرتبہ زیادہ ہے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا وہ مرتبہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید جعفر سے کم نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جعفر کو مرتبہ زید سے بڑھ کر عطا کیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے قرابت دار ہیں، آپ سے رشتہ داری کی وجہ سے، آپ سے سلسلہ نسب، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام اور مرتبہ زیادہ عطا فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ السلام کا نسب مبارک وہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کی آل کو فائدہ دے رہا ہے
اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ جب کسی کا کوئی نسب کام نہیں آئے گا، نبی پاک علیہ السلام کو مبارک نسب کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کا حکم دیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو بلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک انداز دیکھیے، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا محمد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما محمد فشبیہ امنا ابی طالب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جعفر کے بیٹے محمد ہیں نا، فرمایا یہ میرے چچا ابو طالب کے مشابہ ہیں، اور فرمایا کہ جو عبداللہ ہے، اللہ اکبر، فشبیہ خلقی و خلقی، ارشاد فرمایا ان کے دوسرے بیٹے جو عبداللہ ہیں، فرمایا وہ صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا ہاتھ پکڑا، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے دعا کی نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ پاک انہیں برکت عطا فرما۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کے یتیم ہو جانے کی وجہ سے محتاجی کا اندیشہ کرتی ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، ارشاد فرمایا یہ بچے وہ ہیں، میں دنیا میں بھی ان کا والی ہوں، میں آخرت میں بھی ان کا والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو نہ صرف حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں یہ بشارت دی میں دنیا میں بھی ان کا ولی ہوں اور آخرت میں بھی ان کا ولی ہوں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار مؤتا صوبہ کرک اردن کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ مساکین کی، مسکینوں کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی سخاوت اور فیاضی کے وصف سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔